میں نے آپ کو کہا کہ انسان ایک یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، بغیر یقین کی یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نظریہ باطل ہو، لیکن اس کو یقین حاصل ہوگا تب وہ زندگی گزارے گا۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ حق اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ کا مقصود باطل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایمان باللہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ یعنی پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ یعنی ہمیں کبھی یہ سوال کسی سے نہیں کیا کہ ایمان باللہ ہے کیا۔ زندگی گزر گئی، ایمان کا مطلب ایمان کے الفاظ کو ہم دہراتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن نہ مطلب پتہ ہے نہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان باللہ ہے کیا، کیونکہ ایمان باللہ تو اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہی آج ہمارا موضوع ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ایمان باللہ کا مطلب یعنی اس کے کچھ مدارج ہیں، ایمان باللہ کے مدارج ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایمان باللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں، اپنی حقیقت پر آپ کو یقین حاصل ہو، آپ ظاہر کے دھوکے میں نہ آ گئے ہوں کہ میں تو بس یہی ہوں، یہی زندگی ہے، اور تو میرا کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ایمان باللہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی ضرورت اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں، اس پر یقین کریں۔ یہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے بس سر ہلا دیا بس بات ختم ہو، نہیں، اس پر یقین۔ کیونکہ دیکھیں، یہ دنیا یقین کی بنیاد پر قائم ہے۔ انسان کے تمام اعمال ایک یقین کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ انسان کبھی وہ کام نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے یقین حاصل نہ ہو۔ کہیں ویرانے میں کوئی دکان آپ نے کھلی ہوئی دیکھی ہے، بہت بڑا سٹور کسی ویرانے میں، کیوں نہیں کھولتا کوئی؟ تو مطلب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں آئے گا گاہک۔ آپ دیکھ لیں جو مصروف جگہیں ہیں اس پہ لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ پھر مہنگی بھی ہو جاتی ہیں۔ ویرانوں میں کون لے گا؟ تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کی بنیاد جو ہے ایک یقین پر ہوتی ہے۔ اگر یہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے کوئی بھی، اسے یقین ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے یقین حاصل ہے کہ میری زندگی بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے اسی یقین کی بنیاد پر یہ زندگی گزار رہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہراتا ہوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک یقین کی بنیاد پر گزار رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ میں تو بس یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں یہ ہوں، میں یہی ظاہر ہوں۔ پھر اپنا جو موجودہ سٹیٹس ہے اس پر یہ یقین کر لیتا ہے، میں امیر ہوں، غریب ہوں، پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں، اس پر یہ یقین۔ اب مجھے ضرورت ہے روزگار کی، اب مجھے ضرورت ہے تعلیم کی۔ تو دیکھیں، اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں نا تعلیم کے لیے، آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ایک مختصر بات آپ دیکھ لیں، باتھ روم آپ کے گھر میں ہے نا، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ بے مقصد کے آپ جاتے ہیں باتھ روم میں، جب ضرورت ہوتی ہے جو جاتے ہیں۔ تو انسان یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ میں بس یہی ہوں اور میری زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کے، اسے یہ یقین حاصل ہے۔ تبھی تو یہ متوجہ نہیں ہوتا نا، کسی اور بات پر اس کا یقین نہیں ہے، بس میں یہی ہوں، میں بچہ ہوں، میں جوان ہو رہا ہوں،
اور میں پھر اس کے یعنی جو بھی زندگی، اب یہ چونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو بس یہ ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس بارے میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ کہتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ آج دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے مسائل ہمارا مسئلہ نمبر 1 ہے کہ مسئلہ نمبر 2 ہے؟ مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ بس ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ہر سٹیج پہ آپ دیکھ لیں، بچہ ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے، بس وہ کہتا ہے بس میں نے اب آگے بڑھنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور اونچے مقام تک پہنچنا ہے، اعلیٰ ڈگری، اعلیٰ نوکری، اعلیٰ یہ وہ کرتے ہیں نا۔ تو لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ اپنی منزل سے غافل رہیں۔ دنیا میں آپ ایک منزل تک پہنچنے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر انسان وہ ہے نہیں جو کہ نظر آ رہا ہے، تو ہمیں اس پر بھی یقین نہیں آتا، ہم نے تو بس ظاہری کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرا قد چھوٹا ہے، میرا قد بڑا ہے، اور میں ایسا ہوں، میرا وزن اتنا ہے، میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کے ظاہر کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہر ہی کا آپ کو خیال کرنے کا کہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھنا ایک عام بات ہے نا، تو کس چیز کا خیال؟ ظاہر کا۔ اولاد یہ نہیں کہتی ہے کہ ابو اپنا خیال رکھیں، تو کس چیز کا خیال؟ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ظاہر کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو آپ مر جائیں، ہم لنڈورے رہ جائیں۔ پریشانی ہے نا، باپ مر گیا میرا تو کیا ہوگا؟ اولاد یہ کہتی ہے نا۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ انسان ایک یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، بغیر یقین کی یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نظریہ باطل ہو، لیکن اس کو یقین حاصل ہوگا تب وہ زندگی گزارے گا۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ حق اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ کا مقصود باطل ہے۔ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کی منزل پھر دنیا ہے۔ لیکن دنیا اگر آپ نے منزل بنا بھی لی ہے، نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا کو جو منزل بنا لیتا ہے وہ انتہائی بڑے نقصان سے دوچار ہونے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کو اگر آپ نے منزل نہ بنایا تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ زندگی میں بھی دیکھیں، آپ پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو سکون، قلبی سکون میسر نہیں ہے، آپ خوش نہیں ہیں، بعض مسائل آپ کی نظر میں چبھ رہے ہیں، دنیا کے مسائل چبھ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں اس میں۔ اسی طرح ہر ایک جس لیول پہ بھی انسان ہو، وزیر اعظم ہو، آپ دیکھ لیں اس کی پریشانیاں۔ مثال کے طور پہ میں اس کروں، ایک وزیر اعظم تھے آپ کے، تو وہ عدالت نے ان کو فارغ کر دیا، بہت پریشانی تھی، مجھے کیوں نکالا؟ یہ کہتے تھے نا، مجھے کیوں نکالا؟ اور یہ بڑا جملہ مشہور ہوا تھا، بہت بڑی پریشانی تھی، ٹھیک ٹھاک تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عدالت کے حکم سے وہ چلا جائے گا، مجھے کیوں نکالا؟ تو میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر لیول کی اپنی پریشانیاں ہیں، اور اصل غلطی یہ ہے کہ ظاہر کے لیے آپ پریشان ہیں اور باطن سے آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے۔
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، بس دنیا. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے اوپر یقین حاصل ہو، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اللہ کی پہچان ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. معرفت الہی جو ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ کی پہچان ہمارے لیے کوئی اہمیت کا لفظ تو نہیں ہے. اللہ کی پہچان ہو یا نہ ہو، بغیر اس کی یعنی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. معرفت کا نام تو سنتے ہیں، اللہ کی پہچان کا لوگ کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.